نمرود بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 258 میں آپ دیکھ لیں کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا تھا. آیت بڑی پیاری ہے نا، اس کے رب کے بارے میں جھگڑا تھا. ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اس پہ بھی میں پوری ڈیٹیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے معرفت حاصل کی تھی رب کی، اور پھر معرفت حاصل کر کے آپ دیکھیں یہاں پر تبلیغ کا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اور کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ بادشاہ وقت کو، ہے نا، ڈرتے نہیں تھے. تو ہم لوگ تو ہے نا، مطلب محلے پڑوس میں بھی اگر کسی کو جا کے بولنا پڑ جائے نا کہ بھئی ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ہم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. مبلغ خوف زدہ نہیں ہوتا، مبلغ بہادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے بادشاہوں کو ایڈریس کیا تھا، اور ہم سے اپنے گھر کے بندے نہیں سنبھل رہے ہوتے، ہے نا. تو کچھ کمی ہے نا جو ہمیں کلیئر کرنی ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بہادری آتی کہاں سے؟ یہ بہادری آپ کو ایمان دیتا ہے اور ایمان پر عمل دیتا ہے. ہمارے گھر کے لوگ ہمیں کیوں نہیں مانتے، ہماری یا ہمارے جو ارد گرد کے لوگ؟ کیونکہ وہ ہم خود بھی تو اچھے مسلمان نہیں ہیں نا، اچھے باعمل نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو پھر ہمیں بتانا آ کے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا انسان باعمل مومن ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اس کی زندگی میں ایمان آتا چلا جاتا ہے نا، تو اتنا وہ بہادر مبلغ بنتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس نے کہا جب یہ جھگڑ رہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. بادشاہت میں ہوتا ہے نا، پھانسی دے سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ذرا سے بھی گھبرائے نہیں، اور ذرا سا بھی جو ہے نا پریشان نہیں ہوئے. فوری طور پہ ایک نئی بات کہی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کے آتا ہے، تو ذرا اسے مغرب کی طرف لے آ. تو پھر فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا، مبہوت رہ گیا، وہ کافر نمرود، کہ یہ کیسے کروں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ دلیل سمجھ آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان کی طرف نہیں آتا تو ایسے ہی ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. دلیل پتہ ہے مومن کا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ جب دلیل اس کو سمجھ میں آ جائے نا تو اس کو فوری طور پہ اقرار پکڑ لینا چاہیے. ہمارے ہاں کتنی بحثیں لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کافر فبہت الذی کفر، وہی خاموش ہو گیا تھا. اچھا، تو اچھا ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ کس قدر زبردست انداز سے انہوں نے تبلیغ کی. انہوں نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا، نہ چیلنج کیا اس کی پھانسی کو، اور یا اس کو کہ بھئی تم تو پھانسی دیتے ہو. یعنی وہ فلسفہ اس کو سمجھ نہیں آنا تھا نمرود کو، ہے نا. مطلب اس میں بھی تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی جب تک اللہ کا وقت نہیں آئے گا تم پھانسی بھی نہیں دے سکتے. مطلب ہم میں سے کوئی ہو تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں، مگر انہوں نے اس کے سطحی لحاظ سے بات کی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں بادشاہوں کا اتنا زیادہ ہے نا علم نہیں ہوتا موسٹلی، تو یہ بھی اس علم کی سطح کو پہچان چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے اس ٹاپک کو وہیں چھوڑا، ڈسکس ہی نہیں کیا آگے. ٹھیک ہے نا. اس کو وہیں نہ ہاں نہ ایک نئی دلیل لے کے آ گئے. کوئی بات نہیں، اللہ کی تو نشانیاں بھری پڑی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے. زندگی موت کی تو نشانی نہیں ہے نا بھئی، سورج بھی تو نشانی ہے، چاند بھی تو نشانی ہے نا. تو انہوں نے دوسری نشانی جو ہے نا سامنے لے کے آ گیا. اللہ کی نشانی میں سے ایک دوسری نشانی ڈھونڈ لی. اس کے فلسفے کو چیلنج نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کی طاقت کو بھی اس طرح سے چیلنج نہیں کیا. مطلب ہم ہوتے ہیں نا تو شاید ہم اس کے سمجھانے بیٹھ جاتے کہ بھئی پھانسی تم دیتے ہو، مگر ہے نا پھانسی کا جو ہے نا وہ وقت مقرر جب ہوتا ہے جب ہی ہوتا ہے نا، تو پھانسی بھی تم ایسے تو نہیں دے سکتے، اور پھر ایسے تو نہیں ہوتا. تو ہم ہوتے نا ہم اسی پہ اٹکے رہتے ہیں. مطلب مجھے یقین ہے کہ ہم اسی پہ اٹکے رہتے ہیں، ہم نے وہاں سے آگے نہیں بڑھنا تھا. ٹھیک ہے نا. مگر وہ نبی تھے، اور نبی بھی بہت ذہین نبی تھے، اور ہے نا ہمیں سکھا کے چلے گئے اس میں کہ انہوں نے اب اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جہاں ہم دیکھیں ہمارے گھر کے لوگ یا ہمارے کوئی آس پاس کے لوگ ہم سے کوئی بحث کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دلائل سے بات کرنی ہے. دین میں تو بحث ہے ہی نہیں نا، تو دلائل سے بات کریں. اگر وہ ایک دلیل جس پہ وہ متفق ہے وہ ہٹے گا ہی نہیں، تو اس دلیل کو چھوڑ کر کسی دوسری نئی بات کی طرف جس پہ اس کی نہ تو کوئی تیاری ہے
وہ اس نے تو ادھر تو اس نے تیاری کر رکھی تھی نا بھائی میں نے یہی بات کہنی ہے، اور اس کی پوری تیاری جو ہے نا اس کا پورا جو ہے اسی پہ تھا، جب اس پہ یہ بات کرے گا تو میں پھانسی والی بات پہ یہ کہہ دوں گا وہ ادھر تو یہاں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف سلیبس کویسچن ڈال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اب آؤٹ آف سلیبس جب آتا ہے تو انسان بہنچ کا ہی رہ جاتا ہے نا. ہم ایسے ہی دیکھتے رہتے تھے کہ ٹیچر اب ہمیں بتایا، اب ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ گیس بک میں نہیں تھا، یہ تو وہ آؤٹ آف سلیبس چیز دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. چھوڑو اس کو، میں تو اس کو بھی نہیں چھوڑو، حالانکہ زیادہ بڑی چیز زندگی اور موت ہے. بس اتنا سا کرو کہ جو سورج ہے نا یہ مشرق سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، تو چلو تم ذرا آج مغرب سے نکال کے دکھا دو. اب وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے سبق ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی ایسا معاملہ آئے، بحث میں کوئی الجھانے کی کوشش کرے تو آپ ہار مان لیں، اس ٹاپک کو اپنی ہار مان لیں اور پیچھے ہٹ جائیں، اور پیچھے ہٹ کر اس دوسری طرف سے حملہ کریں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جہاں کی اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. وہاں سے آپ دیکھیں جنگی حکمت عملی بھی یہی ہوتی ہے. خالد بن ولید نے ایسے جنگ جیت لی تھی، ہاری ہوئی جنگ جیت لی تھی، جب وہ نیزہ بازوں نے جب وہ چھوڑ دی تھی جگہ، تو خالد بن ولید نے وہ جگہ خالی دیکھی اور وہ وہاں سے آ کے جو ہے نا وہ غزوہ احد میں وہ وہاں سے آ کے دوبارہ اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہاری ہوئی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں آپ کی صحیح حکمت عملی سے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات.